جی، شوکت علی چودھری، سیکرٹری جنرل پاکستان مزدور محاذ۔ آج ہم جائزہ لیں گے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دورہ روس کا، کہ وہ 25 فروری کو جو ہے وہ روس کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت یوکرائن کا مسئلہ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ بہت ہائی لائٹ ہوا ہے، جس میں روس، امریکہ اور یورپ جو ہے ان کے درمیان ایک تنازع جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے یوکرائن کا۔ ان حالات میں وزیر اعظم پاکستان کا روس جانا جو ہے میں اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا روس کو ہوگا یا پاکستان کو ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں ایک تو ویسے تو بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان 22-23 سال کے بعد روس کے دورے پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ جو حالات ہیں یہ ٹینس حالات ہیں۔ ان ٹینس حالات میں روس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ الائز ہوں، اس لیے کہ اس وقت امریکنز جو ہیں، امریکنز نے اپنے ساتھ یورپینز کو ملایا ہوا ہے، امریکنز نے اپنے ساتھ جو ہے وہ جو عرب ممالک کے جو جتنے بھی شیوخ ہیں ان سب کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ انڈیا بھی ایک حد تک امریکہ کے ساتھ ہے۔ گو انڈیا اپنی پالیسی میں تبدیلیاں لاتا رہتا ہے کہ کبھی کہ روس کا اسلحہ اس نے خریدا تو اس پہ اس نے امریکہ کی بات نہیں مانی، لیکن امریکہ نے اپنے ساتھ باقی دنیا کو جوڑا ہوا ہے، لیکن روس کے ساتھ اس انداز میں دنیا نہیں جڑی ہوئی۔ تو ایک چائنا جو ہے وہ روس کے ساتھ موجود ہے۔ تو ان حالات میں پاکستان کے وزیر اعظم کا روس کا دورہ جو ہے وہ روس کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن پاکستان کے لیے وہ شاید فائدہ مند ثابت نہ ہو، کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہاں پر اکانومی کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اپنی جو ہے وہ انرجی سیکٹر کو کور کرے، گیس پرابلم کو اپنے کو وہ سیکیور کرے، اس کے علاوہ ملک کی صنعتی طاقت جو ہے اس کو بڑھائے۔ تو ان حالات میں روس ان تمام معاملات کو بڑھانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، کوئی شواہد ایسے نظر نہیں آتے۔ تو لیکن پاکستان کی ایک مسئلہ، جب سے انڈیا نے روس سے جو ہے وہ جنگی ہتھیار لیے ہیں، بہت جدید قسم کے میزائل اور جہاز اس نے لیے ہیں، تو شاید پاکستان کی حکومت روس کے ساتھ کوئی یہ معاہدہ بھی کرنا چاہے کہ وہ روس سے اسلحہ خریدے، اور ممکن ہے روسی اسلحے سے زیادہ پاکستان کو اکنامک ایڈ کی طرف لے جانا چاہیں، اپنی اکنامکس ایکٹیویٹیز کی طرف لے جانا چاہیں۔ تو اس طرح مثلا کہ اس میں جو فائدہ پہنچے گا وہ روس کو ہی پہنچے گا۔ پاکستان کا فائدہ اتنا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک بیریئر کراس کیا ہے کہ پہلے وہ چائنا گئے ہیں اور چائنا کے بعد اب وہ روس جا رہے ہیں۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ مستقبل کی جو پالیٹکس ہے یا مستقبل کی جو اکانومی ہے وہ اسی ریجن میں رہنی ہے۔ مثلا کہ ایک طرف پاکستان ہے، ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف روس ہے، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف ہندوستان ہے۔ تو یہ بڑے ممالک پر افغانستان بھی اب جو ہے وہ اپنی ایک خود مختاری کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، بتدریج آگے کی طرف جا رہا ہے۔ امریکن فورسز وہاں سے وڈرا کر چکی ہیں۔ تو ان حالات میں اس وقت جو ہے وہ یہ ریجن بنے گا، ایک پالیٹکس کا مرکز بھی بنے گا، اور یہ دنیا بھر کی اکانومی کا مرکز بھی یہ بنے گا کہ بڑی پاپولیشن دنیا کی یہاں رہتی ہے، اور دو بڑے ممالک جو ہیں روس اور چین کی شکل میں ڈیولپ ہو کے سامنے آ رہے ہیں۔ انڈیا بھی ایک انڈسٹریل بیس، اس کا بھی اپنا ایک بڑا مضبوط بیس جو ہے وہ انڈیا کا بھی ہے، اور پاکستان بھی اگر اپنی منصوبہ بندیوں کو بہتر کر لے اور اپنی جو ہے وہ پلاننگ کو بہتر کر لے تو پاکستان بھی ایک بڑا انڈسٹریل بیس والا ملک بن سکتا ہے۔ اس میں تمام تر پوٹینشیل موجود ہے۔ تو یہ تو ہیں وہ حالات جس میں وزیر اعظم پاکستان یوکرائن کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم یوکرائن کے ایشو کا جائزہ لیتے ہیں کہ یوکرائن کا ایشو جو ہے وہ کیوں پیدا ہوا، کہاں سے شروع ہوا۔ یہ مثلا کہ جب USSR تھا، سوویت یونین جب تھا، تو اس وقت یہ ساری ریاستیں جو تھیں وہ روس کا حصہ تھیں، تو ان میں کوئی اس وقت تو پرابلم نہیں تھا۔ لیکن 90 کے بعد جب USSR ختم ہو گیا اور روس مثلا نامی ایک ریاست جو تھی، جو پرانی ریاست تھی، وہ دوبارہ جو ہے دنیا کے نقشے پہ نمودار ہو کے آئی، تو اس میں روس کے ڈاؤن فال میں رول پلے کیا تھا یورپینز نے اور امریکنز نے۔ تو مثلا اس میں مارگریٹ تھیچر، امریکن صدر ریگن اور یہ سارے جو لوگ تھے، اور خود روس کے اندر سے بھی ان کو حمایت ملی تھی۔ تو یہ USSR بہرحال ختم ہو گیا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو پھر اس کے بعد یہ جو ریاستیں، جتنی بھی وسطی ریاستیں اور یہ روس کے ساتھ سے جتنا USSR کا حصہ تھیں، جو ریاستیں الگ ہوئیں، تو ان ریاستوں میں چونکہ بڑے رچ ریسورسز ہیں، بڑی ریسورسز سے بھری ہوئی ریاستیں ہیں یہ، تو پھر دنیا کی نظریں ان ریاستوں کی طرف گئی اور دنیا نے ان ریاستوں کے ساتھ اپنے مراسم کو بڑھانے کی کوشش کی۔ اب یوکرائن جو ہے یہ یورپ کی سرحد پہ واقع ہے، شمال مشرقی یورپ جو اس کی سرحد پہ واقع ہے۔ آبادی تو اس کی بہت بڑی نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کا دوسرا بڑا گندم پیدا کرنے والا ملک ہے۔ یعنی کہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ روس دنیا کی نمبر 1
جو ہے وہ گندم پیدا کرتا ہے، اور یوکرائن دنیا کی نمبر 2 پہ گندم پیدا کرتا ہے۔ وہ ممالک جو سنگل کراپ کنٹری تھے وہ دنیا کی اتنی بڑی فصلوں کو جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، اور دنیا کے بہت سے ممالک میں ان کی فصلیں جاتی ہیں۔ اور روس کے پاس تیل اور گیس کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے جو وہ یورپ کو جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے، اور یورپ کی اکانومی جو ہے اس پہ چلتی ہے۔ اب یوکرائن کا جو ایشو تھا کہ یوکرائن نے جب انڈیپینڈنٹ حکومت بن گئی تو یوکرائن والوں کی خواہش یہ تھی کہ وہ امریکہ کا جو ایک اتحاد بنا ہوا ہے نیٹو کا، کہ یوکرائن بھی نیٹو کا اتحادی بن جائے۔ یہ یوکرائن کی جو گورنمنٹ تھی ان کی یہ خواہش تھی۔ تو اس سے بھی 2014 میں سب سے پہلے تو جو رشین گورنمنٹ تھی، رشین گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے اس کے تحت انہوں نے وہاں روسیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے یوکرائن کے اندر، تو انہوں نے جہاں جو روسی بولنے والوں کا علاقہ تھا اس علاقے پہ ان کے ایک جزیرے پہ قبضہ کر لیا، کریمیا جس کا نام تھا۔ تو روسیوں نے جب قبضہ کیا تو اس پہ بہت شور ڈلا کہ جناب یہ روسی کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو روسی اب یہ کبھی روسیوں کو یہ پسند نہیں تھی بات کہ جو ان کا بیک یارڈ ہے، جو ان کے ارد گرد کے ممالک ہیں، ارد گرد کے جو علاقے ہیں، ان میں آ کر کوئی بڑی طاقت بیٹھے۔ یہ ایک پرانا ان کا ریٹن تو نہیں، لیکن یہ ایک باقاعدہ آپس میں طے شدہ ہے کہ رشینز جو تھے وہ ساؤتھ امریکہ میں جا کے اس انداز میں نہیں بیٹھے امریکہ کے بیک یارڈ میں، امریکنز بھی جو تھے وہ رشیا کے بیک یارڈ میں آ کر نہیں بیٹھے، کیونکہ یہ دونوں ممالک نہیں چاہتے تھے کہ یہ مطلب کہ ایک سپر پاور کسی کی بیک یارڈ پہ بیٹھے۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا، افغانستان میں آ کے یہ معاملہ الجھ گیا کہ افغانستان میں رشین فورسز بھی آ گئیں اور امریکن فورسز بھی آ گئیں، تو وہ اس وقت پہلی دفعہ یہ فورسز آمنے سامنے اس میں جو ہے وہ اس کے افغانستان کے اندر ہی ہوئی۔ لیکن رشین جو ہیں وہ اپنے بیک یارڈ میں امریکہ کو کسی صورت پسند نہیں کرتے، وہ پسند کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب امریکہ نیٹو کو، اب اس کو یوکرائن کو نیٹو میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے پلاننگ شروع کی، تو ساتھ ہی امریکہ کی یہ بھی کوشش تھی کہ روس کی جو اکانومی، مطلب کہ جب وہ 90 کے بعد ایک دفعہ تو ان کی اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا، پھر بتدریج انہوں نے اپنی اکانومی کو بہتر کیا اور روس دوبارہ اپنی پوزیشن بحال کرتے کرتے کافی آگے بڑھ رہا ہے۔ مطلب کہ جب سیریا میں ایک جنگ شروع ہوئی تو سیریا کی جنگ میں روس نے سیریا کی گورنمنٹ کی مدد کر کے تمام فورسز کو ناکام کروانے میں جو ہے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو وہاں ایک پہلی دفعہ یہ بات سامنے نکل کے آئی کہ روس دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ فوجی اعتبار سے تو وہ پہلے بھی طاقتور تھا، تو معاشی اعتبار سے بھی اس نے اپنی پوزیشن کو ذرا بہتر کیا تھا۔ تو امریکنز کی کوشش یہ تھی کہ روس کو اگر نہ روکا گیا تو آنے والے وقتوں میں روس میرے مقابلے کی ایک نئی سپر پاور بن کے پھر میدان عمل میں آ جائے گا، اور مجھے جو ہے جو میری سپر پاور کی جو اپنی پوزیشن ہے دنیا میں وہ متاثر ہوگی۔ تو انہوں نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نرم گوشہ جو روس کے ساتھ موجود تھا وہ انہوں نے دیکھا اور وہاں اپنے قدم جمانے کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور یہ کوشش کی کہ جو یوکرائن جو ہے وہ نیٹو کے اندر شامل ہو جائے۔ اب روس یہ کسی صورت نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، لہٰذا جب یہ معاملات چلے تو روس نے اپنی فورسز جو تھیں وہ نیٹو اپنے یوکرائن کے بارڈرز پہ لگا دیں۔ تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ فورسز انہوں نے اپنے وہاں پہ لگا دیں۔ 1 لاکھ بہت بڑی فوج ہے روس کی جو وہاں لگی تھی، اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد غالباً پہلی دفعہ اتنی بڑی فوج روس کی جو تھی اس نے موومنٹ کی تھی۔ اور دوسرا امریکنز یہ چاہتے تھے کہ جو روس کی گیس جو ہے وہ یورپ کو جاتی ہے، اور خاص طور پہ جرمنی کو جاتی ہے، جرمنی روس سے بہت بڑا اس کا خریدار ہے اس کی گیس کا، تو جرمنی اس کی وہ گیس لینا بند کر دے تاکہ روس کی اکانومی کو جھٹکا لگے اور روس اپنی جو ڈیولپمنٹ تیزی سے کر رہا ہے وہ ڈیولپمنٹ نہ کر پائے۔ تو جرمنی بھی ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ وہ روس کی گیس نہ لے۔ اس دوران امریکنز نے قطر کے ساتھ بھی معاملات کو بڑھایا آگے۔ قطر کے جو سربراہ مملکت تھے وہ امریکہ گئے، ان کو انہوں نے بہت بڑا ریسیپشن دیا وہاں پہ۔ تو امریکن یہ چاہتے تھے کہ جرمن جو ہے وہ قطر سے گیس لے، لیکن جرمن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وہ روس سے گیس لینا بند کریں۔ تو لیکن برطانیہ مکمل طور پہ روس کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرانس کی پوزیشن بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، لیکن امریکنز نے باقی یورپ کے جو ممالک ہیں ان کو ساتھ ملا کر یوکرائن کے اندر جو مداخلت کا آغاز کیا ہے، کہ میں اس کے مداخلت سے مراد میری یہ ہے کہ وہ اس کو نیٹو میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو روس کی فوجیں جو ہیں انہوں نے وہاں پر باقاعدہ مزاحمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا ہے۔ اب اس سے پوری دنیا جو ہے وہ ہل کے رہ گئی ہے۔ پوری دنیا کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو ہے اگر روس اور امریکہ اس ایشو پہ الجھ پڑے تو پوری دنیا کا کیا بنے گا۔ سب پہلے تو کووڈ جو تھا، کووڈ 19 جب آیا
تو اس نے پوری دنیا کی اکانومی کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا. اس سے بہت نقصانات ہوئے اکانومی کے، بے روزگاری آئی، اور بڑا مثلا کہ ایک پاکستان بھی متاثر ہوا اس سے، اور دنیا کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوئے. اب کووڈ سے تھوڑا اکانومی نکلنا شروع ہوئی ہے دنیا کی، دوبارہ جو ہے وہ صنعت چلنا شروع ہوئی ہے، دوبارہ روزگار بحال ہونا شروع ہوا ہے، کاروبار لوگوں کا چلنا شروع ہوا ہے. تو اب یہ یوکرائن کا ایشو اگر فلیئر اپ ہو جاتا ہے اور وہاں پر یہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جنگ کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، تو دنیا بہت برے طریقے سے پھر متاثر ہوگی، اور خاص طور پہ یورپ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگا. تو یہ حالات ہیں یوکرائن کے اس وقت. ویسے تو اب دونوں سربراہان مملکت جو ہیں، روس کے پوٹن صاحب کے درمیان اور جو بائیڈن صاحب کے درمیان یہ زیر بحث آیا معاملہ 2 روز پہلے، اور اس کے بعد تھوڑا سا معاملہ سافٹ ہوا ہے. لیکن یہاں بات یہ پیدا ہوتی کہ اس طرح کے ایشوز پیدا کیوں ہوتے ہیں. مثلا کہ ایک ایشو انڈیا میں پیدا ہوا کہ انڈیا میں چلتے چلتے ایک دم انڈین گورنمنٹ نے ایک قانون بنا دیا. مثلا کہ ان کے ایک صوبے میں ایک قانون بنا کرناٹک میں کہ آپ جو ہے وہ جو مسلمان لڑکیاں ہیں جو کالجز میں اور اسکولوں میں پڑھنے آتی ہیں وہ نقاب نہیں پہنیں گی، جبکہ ٹریڈیشنلی وہ جب سے ہندوستان میں مسلمان آئے ہیں تب سے وہ اپنا ایک لباس پہنتے چلے آ رہے ہیں. ان کا ایک اپنا طرز معاشرت ہے، طرز زندگی ہے. جیسے ہندوؤں کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے، طرز زندگی، اس طرح مسلمانوں کا بھی ایک اپنا طرز زندگی اور اپنی معاشرت ہے. تو یہ معاملہ چلا آ رہا تھا آج تک. تو لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ آپ یہ لباس پہنیں گے، آپ یہ لباس نہیں پہنیں گے، ایسے ہوگا ویسے نہیں ہوگا. ویسے بھی انڈینز کا جو اپنا ایک نقطہ نظر ہے سیاسی طور پہ، وہ ایک سیکولر آئین ان کا ہے جسے وہ مانتے ہیں، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی انڈیا جو ہے وہ کہلواتا ہے. آبادی کے اعتبار سے بھی دنیا کے بڑے ممالک میں سر فہرست ہے انڈیا جو ہے. تو اس میں اچانک اس طرح کا جو ہے پہلے تو اس سے پہلے مثلا کہ ایک معاملہ نکلا کہ گائے ذبح کرنے کے ایشو پہ ہندوستان میں بہت زیادہ ایک مہاجرائی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ مودی صاحب کے آنے کے بعد یہ معاملات زیادہ بھڑکے. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ اور بہت سے معاملات میں جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی کہ جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک تضاد ڈیولپ ہو کے سامنے آیا. اور اسی چیز کو بڑھاوا دیتے ہوئے مودودی صاحب نے الیکشن کو بھی جیتا. یہ گجرات کے چیف منسٹر تھے پہلے، گجرات میں بھی ان کی پالیسیاں اسی طرح کی تھی. تو یہ پروموٹ کرتے تھے ہندوآتا کو، مطلب کہ جو ہندو میتھالوجی ہے یہ اس کے بڑے پروردہ ہیں، اور یہ اس نے اسی طرح کی آرگنائزیشنز کو آگے بڑھاتے تھے. اب کرناٹکا میں جو یہ حرکت ہوئی ہے، اور بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک جو مسلمانوں کے اوپر نقاب پہننے کی جو پابندی وہ لگائی انہوں نے، اور جو ہندو لڑکے تھے انہوں نے وہ اپنے گیروے رنگ کے پہن کے چادریں پہن کے، اور ایک پورا گروہ انہوں نے مسلمان لڑکیوں کو تنگ کرنا شروع کیا کہ وہ نقاب نہیں پہنیں گی، حجاب نہیں پہنیں گی. لیکن اس کے پس پردہ حقیقت کچھ اور ہے. مثلا جس طرح امریکنز جو ہے وہ یوکرائن کے اندر روس کی طاقت کو بڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں، اسی طرح انڈیا کی جو ہے ان دونوں کی ایک مشترکہ جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ امریکہ میں آنے والے دنوں میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں، اور ہندوستان کے اندر جو ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے یو پی کا، وہاں پر الیکشن ہونے والے ہیں. اب ان دونوں اب اگر یو پی میں مودی صاحب کی جنتا پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے تو مودی صاحب کی حکومت کے لیے بے انتہا پرابلمس کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر امریکہ میں یہ تاثر نکلتا ہے کہ امریکن جو ہے وہ روسیوں سے ڈر گئے، یا روسیوں کو جو ہے وہ روک نہیں پائے، یا روسیوں کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں اپنا طے کروا پائے، تو جو بائیڈن صاحب کی پوزیشن امریکہ میں بہت کمزور ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ اپنی پوزیشن کو بحال رکھنے کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ روس کو جو ہے وہ روکیں اور وہ ثابت کریں کہ ہم اس کے مقابلے کی طاقت ہیں اور ہم کھڑے ہیں یہاں پہ، اور ہم روس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. کیونکہ جب 2014 میں روسیوں نے کرائمیا پر قبضہ کیا تھا تو اس وقت وہاں جو امریکن پریزیڈنٹ تھے وہ اس وقت کچھ نہیں کر پائے تھے، تو اس کا ان کو امریکن عوام کی طرف سے بڑا رد عمل دیکھنے کو ملا تھا. مطلب کہ امریکن عوام نے اپنی حکومت کے اوپر بہت تنقید کی تھی کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس انداز میں رشینز کو نہیں روک پائی، اور رشینز نے قبضہ کر لیا آ کے جو ہے وہ کرائمیا کے ایک حصے کے اوپر. تو اب یہ ان کے پس پردہ الیکشن کا جو ایک بہت بڑا فینامنا ہے وہ بھی موجود ہے کہ امریکن اس سارے کھیل کو فلیئر اپ کر کے ابھار کے ہم اپنے الیکشن میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم آج بھی سپر پاور ہیں. حالانکہ ایک جگہ پر جب افغانستان سے وہ نکل گئے اپنی اتنی بڑی فوج، اور $2 ٹریلین جو ہے وہ ٹریلینز آف ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی افغانستان سے انہیں جانا پڑا، اور وہ جب چلے گئے افغانستان سے تو اس کا اثر امریکن عوام نے نیگیٹو لیا ہے.
اب امریکن اس کو بھی دھونا چاہتے ہیں، وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان سے تو ہم اور وجوہات کی بنا پہ نکلے ہیں، لیکن روس کے پریشر کی وجہ سے وہ افغانستان سے نہیں نکلے۔ اور ساتھ میں امریکنز اس بات سے بھی خوفزدہ ہیں کہ روس اور چائنا، ان دونوں ممالک نے افغانستان کے ساتھ اپنے مراسم کو بڑھانا شروع کر دیا ہوا ہے، اور اس ریجن میں بھی انہوں نے اپنے الائی ہیں وہ پیدا کرنے شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو بائیڈن صاحب یہ نہیں چاہتے کہ روس دوبارہ ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آئے اور الیکشن میں لوگوں کی ان باتوں کا جو بائیڈن صاحب کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ انڈین الیکشن، یو پی کا الیکشن اور امریکہ کا جو الیکشن ہے جو آنے والے دنوں میں ان کے جو الیکشنز ہونے ہیں، تو اس کا وہ بھی اس کے پس پردہ ہیں۔ لیکن اب بات یہاں یہ آتی ہے کہ یہ سپر پاورز جو ہیں یہ اپنے مقاصد کے لیے جب چاہتی ہیں دنیا کے امن کو توبہ بالا کر دیتی ہیں، جب چاہتی ہیں لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اب ان کی ایک ذرا سی موومنٹ جو ہے وہ دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اب امریکن فورسز جب پولینڈ میں آ کر اتری ہیں اور یورپین فورسز جو ہیں اور خاص طور پہ انگلینڈ کی جو فوجیں ہیں وہ جو ہے وہ یوکرائن کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور رشین فورسز جو ہیں وہ بھی 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں یوکرائن کے بارڈر پہ جب آ جاتی ہیں، تو اس کے بعد دنیا کی اکانومی کو دھچکا لگتا ہے بہت بڑا۔ اور جب دنیا کی اکانومی کو دھچکا لگتا ہے تو اس کا اثر دنیا بھر کے عام آدمی پہ مرتب ہوتا ہے، منفی اثر مرتب ہوتا ہے، اس کے روزگار پہ اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی رکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ حالات ہیں آج کل کہ اپنے الیکشن جیتنے کے لیے سپر پاورز جو ہیں، مثلا کہ ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف اپنے آپ کو سپر پاور کے درجے تک لے جانے کا خواہش مند مودی، یہ دونوں الیکشن کی آڑ میں اپنے اپنے ممالک میں نت نئے کھیل کھیل رہے ہیں۔ مثلا مودی صاحب نے حجاب کا ایشو کھڑا کر دیا اور ہندوتا کو جو تھا وہ پروموٹ کر کے کہ ہندو ووٹ جو ہے وہ بڑے سے بڑا مجھے مل جائے۔ وہ اس لڑکی نے مسکان، جس کا نام ہے مسکان خان، اس نے کافی حد تک ان کے پروگرام کو 2 نعرے لگا کے سبوٹاج کر دیا، برباد کر دیا ان کے پورے پروگرام کو۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ڈریں گے اور ڈرنے کے بعد معاملہ اور ہوگا، لیکن اس لڑکی کا اللہ اکبر کے 2 نعرے جو لگائے ہیں اس نے پورے منظر نامے کو تبدیل کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہندو جتنے بھی لوگ تھے ان کی یونٹی کو بڑھانے کے لیے مودی صاحب کی خواہش ہے کہ میں ہندوؤں کی یونٹی کو بڑھا کے اپنے حق میں استعمال کروں۔ لیکن دوسری طرف یو پی میں وہاں کی سماج وادی پارٹی اور وہاں کے جو مسلمانوں کے گروہ ہیں، جو جاٹوں کا جو گروہ ہیں، وہاں کے دلت لوگوں کے گروہ ہیں، ان سب نے یونائٹڈ فرنٹ بنا لیا مودی صاحب کے خلاف، اور امکانات یہی ہیں کہ یو پی میں مودی صاحب کا جیتنا مشکل ہو جائے گا۔ ریگنگ ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جو شواہد ہیں، جو ایکسپرٹس کی رائے ہے، اس میں مودی صاحب وہاں تمام حرکتوں کے باوجود جیتتے نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ ایک منظرنامہ ہے دنیا کا اس وقت، جب مثلا کہ یوکرائن سے جو شروع ہو کے امریکہ تک اور امریکہ سے شروع ہو کے انڈیا تک آتا ہے، اور پھر چائنا کے اوپر بھی اس کا اثر آتا ہے کہ چائنا کا سی پیک جو ہے وہ بھی ان تمام فورسز کے لیے ایک ڈراؤنا خواب سا ہے ان کے لیے۔ تو وہ اس وقت ہر وقت اس کو سبوٹاج کرنے کی منصوبہ بندیاں یہ ممالک جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ وہ سارے حالات ہیں جن حالات میں پاکستان بھی لیو کر رہا ہے۔ اب یہاں پر پاکستان کی حکومت جو ہے اس کے ویژن کا امتحان ہے، اس کی عقل اور فکر کا امتحان ہے کہ وہ اس پوری صورتحال میں سروائیو کیسے کرتی ہے۔ مطلب کہ اگر وہ امریکہ کے خلاف جاتے ہیں تو وہ چل نہیں پاتے، اس لیے کہ آج تک کے ہمارے تمام مراسم ہماری حکومتوں نے امریکن اور یورپین کے ساتھ رکھے۔ ہماری مثلا کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، جتنی اشرافیہ ہے ہماری، ان سب کے خاندانوں کے خاندان، ان کے بچے، وہ نہ صرف وہاں رہتے ہیں بلکہ وہ وہاں کے نیشنل ہیں، بلکہ ہمارے ہزاروں پاکستان کے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ ان کی ڈوئل نیشنلٹی ہے، اور ڈوئل نیشنلٹی ان کے پاس کوئی چائنیز نیشنلٹی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی رشین نیشنلٹی ہے، ان کے پاس یورپین اور امریکن نیشنلٹیز ہیں۔ تو لہٰذا وہ سارے کے سارے پرو امریکن ان کے جو ہے وہ جذبات ہیں اور وہ امریکہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اب پاکستان گورنمنٹ جو ہے اس کرائسس کے دور میں وزیر اعظم پاکستان روس جا رہے ہیں، اور روس جانے کے بعد اس کا رد عمل کیا آئے گا، تو مثلا کہ اگر تو روسیوں نے وہ گئے، بات چیت کی، ملے ملائے، اور روسیوں نے ان کو واپس بھیج دیا اور کوئی معاہدے لمبے چوڑے نہ ہوئے تو معاملہ دوسرا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی بیسک پالیسی چینج کی اپنی، ویسے تو پاکستان کے عوام، بڑی تعداد پاکستان کے عوام کی وہ امریکن پالیسیوں کے خلاف ہے، وہ امریکہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، وہ امریکہ کو ایکسپلائٹر، ایک استحصال کرنے والا ملک سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج تک ہماری اکانومی کو جو نقصان پہنچا وہ امریکن پالیسیوں کی وجہ سے پہنچا، اور اس میں وہ حق بجانب بھی ہیں۔ تو لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں کیا پاکستان گورنمنٹ یہ فیصلہ کر پائے گی کہ وہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کا سٹینڈ لے پائے؟ مثلا کہ چین جانا اور روس جانا،
خالی دورہ برائے دورہ اگر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس میں اگر یہ بنیادی پالیسیاں تبدیل کرتے ہیں تو بھئی پھر اس کا جائزہ نئے سرے سے ہمیں لینا پڑے گا۔ بہت شکریہ جناب۔